معزز سامعین کرام اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، دین قویم کی ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ ایک عورت جو بے اولاد تھی، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس کے قسمت میں اولاد ہی نہیں ہے، لیکن کچھ مہینے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسے اولاد سے نوازا۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ اس عورت کی قسمت میں اولاد کیسے آ گئی؟ تو آئیے اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے کلام کرنے پہاڑ پر جاتے تھے۔ ایک عورت جو کہ بے اولاد تھی، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اب آپ جب بھی اللہ تبارک و تعالی سے کلام کرنے جائیں گے تو آپ میرے بارے میں پوچھیے گا کہ میری اولاد کب ہوگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے کلام کرنے پہاڑ پر تشریف لے گئے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے کہا کہ فلاں عورت نے مجھ سے یہ سوال کرنے کو کہا تھا کہ اس کی اولاد کب ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس کے قسمت میں اولاد ہی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری بات آ کر اس عورت کو بتا دی، اور وہ عورت یہ بات سن کر مایوس ہوئی اور رونے لگی۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن اس عورت کے گھر کے پاس سے ایک فقیر گزرا۔ اس نے صدا لگائی کہ جو مجھے ایک روٹی دے گا میں اس کے لیے نیک اولاد کی دعا کروں گا۔ جب یہ صدا اس عورت نے سنی تو فوراً ایک روٹی اس فقیر کو لا کر دے دی۔ فقیر نے اس عورت کے لیے نیک اولاد کی دعا کی اور وہاں سے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے اور اس فقیر کی دعا کے بعد اس عورت کے یہاں اولاد ہوئی۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی۔ پھر ایک دفعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے گھر کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ اس عورت کے گھر کے پاس جشن ہو رہا ہے، تو انہوں نے جشن کی وجہ دریافت کی تو اس عورت نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اولاد سے نوازا ہے۔ آپ علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ میرے یہاں اولاد کبھی نہیں ہوگی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ایک فقیر کی دعا سے مجھے اولاد سے نوازا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئے اور کہا کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو نے تو فرمایا تھا کہ اس عورت کے یہاں کبھی اولاد نہیں ہوگی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، پہلے تو جا کر حلال گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر آ، پھر میں تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت تلاش کیا مگر کہیں سے بھی حلال گوشت کا ٹکڑا انہیں نہیں ملا۔ وہ واپس اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیے کہ یا اللہ، مجھے کہیں سے بھی حلال گوشت کا ٹکڑا نہیں ملا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ اب تو جا اور انسان کے گوشت کا ٹکڑا لے کر آ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ تو ایک اور مشکل کام ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا اس لیے نکل پڑے۔ بہت تلاش کرنے کے بعد بھی کہیں سے انسان کے گوشت کا ٹکڑا نہ ملا۔ وہ تلاش کرتے کرتے ایک جنگل میں جا پہنچے۔ اس جنگل میں وہی فقیر بیٹھا تھا جس نے اس عورت کے لیے دعا کی تھی۔ اس فقیر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ یہ ماجرا سن کر اس فقیر نے بولا کہ صرف ایک ٹکڑا چاہیے، کوئی چاقو ہے آپ کے پاس؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاقو نکال کر دے دیا۔ تو چاقو لے کر اس فقیر نے اپنے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی جانے لگے تو اس فقیر نے کہا کہ رک جاؤ، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی نے کون سے حصے کا گوشت منگوایا ہے، میں جسم کے ہر حصے سے گوشت کاٹ کر دے دیتا ہوں۔ اس فقیر نے اپنے ہاتھ، کندھے، پیٹھ، پیر اور جسم کے ہر حصے سے گوشت کاٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئے اور کہا کہ میں گوشت کے ٹکڑے لے آیا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کس کے گوشت کے ٹکڑے ہیں؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری بات بیان کر دی اور کہا کہ فلاں جنگل میں مجھے ایک فقیر ملا تھا، اسی کے جسم کے یہ گوشت کے ٹکڑے ہیں۔
تب اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اس بندے نے تیرے کہنے پر میرے لیے اپنے جسم کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر دے دیے، تو کیا میں اس کے کہنے پر اس عورت کو اولاد نہیں دے سکتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، گوشت تو تیرے جسم پر بھی تھا اور اس عورت کے لیے دعا تو بھی کر سکتا تھا، مگر تو نے نہیں کی، اور اس فقیر نے سچے دل سے دعا کی تو میں نے اس کی دعا قبول کر لی۔ یہ تھا سچے دل سے دعا کرنے کی طاقت اور اہمیت۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دین اسلام کی صحیح معلومات لوگوں تک پہنچے۔